چھٹی کے بعد وہ تینوں کلاسز کے سامنے والے لان میں درختوں کے سائے تلے کرسیاں رکھ کر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ تم دونوں کیا لوگے؟ رمشا نے پوچھا۔ ثنا کہنے لگی، میرے لیے کچھ مت منگوانا، میں گھر جا کر امی ابو کے ساتھ ہی لنچ کروں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے ثنا، لیکن ابھی کچھ ہلکا پھلکا سا ہو جائے۔ رمشا، دراصل میں یہاں پر اپنا نقاب نہیں اتار سکتی۔ ٹھیک ہے ثنا، جیسے تمہیں بہتر لگے، رمشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رمشا نے ثنا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ثنا، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں، لیکن اب تم میری بہن ہو۔ اگر کبھی تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، اور ہاں، اگر اس اویس کے بچے نے بھی کبھی تنگ کیا تو اس کو بھی سبق سکھاؤں گی۔ رمشا صاحبہ، ان سے پوچھیں کیا کبھی میں نے انہیں پریشان کیا ہے؟ تم تنگ تو کرتے ہوگے، لیکن یہ معصوم تمہیں کچھ نہیں کہتی ہوگی۔ میں بھی تو معصوم سا بچہ ہوں، میں کون سا ظالم یا بہت تیز ترار ہوں؟ رمشا نے اویس کو کان سے پکڑ لیا۔ ہاں، تم تو کچھ زیادہ ہی معصوم ہو۔ تمہارا فیڈر کدھر ہے؟ ساتھ نہیں لائے کیا؟ میرا کان چھوڑو رمشا، تم سے کتنی بار بولا ہے میرا کان مت پکڑا کرو، درد ہوتا ہے، اوپر سے تم اسے مسلتی بہت ہو۔ رمشا اور ثنا ہنسنے لگی۔ اویس بھی مسکرانے لگا۔ رمشا ثنا کو بتانے لگی، دیکھو ثنا، اگر یہ کبھی بھی تمہیں تنگ کرے تو اسے کان سے پکڑنا، دیکھنا کیسے ایک سیکنڈ میں لائن پر آتا ہے۔ میں شروع سے ہی اس کے کان کھینچ رہی ہوں۔ ہاں ہاں بس ٹھیک ہے، کان کھینچ رہی ہوں۔ تمہیں کان کھینچنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ اویس جھنجھلا کر بولا، آتا تو بہت کچھ ہے، لیکن خیر ابھی فی الحال چھوڑو، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ اویس، ایک کولڈ ڈرنک لا دو پلیز۔ کیا کہا؟ پلیز؟ وہ بھی مجھ سے؟ زیادہ مکھن مت لگاؤ، میں کچھ نہیں لانے والا۔ پیاس لگی ہے، لا دو نا۔ میں کیوں لاؤں؟ میرے کان کھینچتی ہو اس لیے؟ پہلے سوری بولو، کان نہ کھینچنے کا وعدہ کرو، پھر کچھ سوچتا ہوں۔ سوری؟ اور تم سے نیور۔ پھر میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں لانے والا، رہو پیاسی۔ بس ویٹ کرو، دیکھو ابھی میں کیا کرتی ہوں، ایک کیا دو ڈرنکس منگواؤں گی۔ ٹھیک ہے کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو۔ کچھ طالب علم انہیں دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رمشا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی، بیگ سے بڑے بڑے شیشوں والی گلاسز نکال کر لگائی۔ سامنے سے ایک لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی عام سی شکل و صورت تھی، ویسے بھی دیہاتی لگتا تھا۔ رمشا نے اپنا چشمہ آنکھوں سے کچھ نیچے کیا، اس دیہاتی کو اشارہ کیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، کون؟ میں؟ ہاں تم۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی دلاور۔ او دلاور جی، سو کیوٹ نیم۔ اچھا دلاور، یہ بتاؤ ادھر کوک مل جائے گی؟ اگر مل جائے تو 2 ہاف لیٹر لے آنا، میں ابھی پتہ کر کے آیا۔ وہ بھاگا بھاگا کینٹین گیا، پھر واپس آ کر بتایا کہ نہیں میڈم جی، کوک نہیں ہے۔ پھر ایسا کرو سٹرنگ لے آؤ۔ وہ دوبارہ گیا، لیکن سٹرنگ بھی نہ ملی۔ لیمن مارٹ لے آؤ اگر مل جائے تو۔ رمشا نے اس بار خفگی سے کہا تھا۔ ثنا اور اویس یہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ لیمن مارٹ لینے چلا گیا۔ یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو رمشا؟ یہ تو بس ٹریلر ہے مسٹر اویس، میں تو ابھی اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں بدل گئی؟ اویس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا کروں، اتنا عرصہ لاہور کی ہوا کھائی ہے، فرق تو پڑنا تھا۔ یہاں پر تو لڑکے بھی شرماتے رہتے ہیں، لیکن لاہور میں ایسی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں کہ بس کیا بتاؤں۔ وہ لڑکوں سے کھلے عام فلرٹ کرتی پھرتی ہیں، چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ وہ یوں لڑکوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا جانتی ہیں۔ اویس کہنے لگا، لگتا ہے تم بھی ٹریننگ لے کر آئی ہو۔ صحبت کا پھر اثر تو ہوتا ہے نا، لاہور میں بھی اکثریت تو ہمارے جیسی ہی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک چھوٹے اور بڑے شہر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اویس کہنے لگا، میڈم ایک بات میں تمہیں بتا دوں، یہ دیہاتی لوگ
ایک بار جس کے پیچھے پڑ جائیں پھر قبر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. کہیں ایسا نہ ہو پھر تمہیں مسز دلاور بننا پڑے. اویس منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا. رمشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. مسٹر اویس، ابھی دیکھنا ہوتا کیا ہے. تم مجھے جانتے نہیں. مجھے کسی کو پیچھے لگانا بھی آتا ہے اور کسی سے پیچھا چھڑانا بھی جانتی ہوں. ثنا کہنے لگی. ویسے اسے گئے ہوئے کچھ زیادہ دیر ہی ہو گئی ہے. پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے. رمشا زیر لب بولی. مجھے لگتا ہے وہ نکاح خواہ کو ساتھ لے کر ہی آئے گا. او دلاور جی، سو کیوٹ نیم. اب ساری عمر اس نام کی مالا جپنا. اویس کہکا لگا رہا تھا اور رمشا غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. ثنا بولی. اویس بس ٹھیک ہے، اتنا زیادہ مذاق بھی نہیں کرتے. چھوڑو ثنا، اس شخص کو میں بعد میں دیکھوں گی. یہ پتہ نہیں کیسی کینٹین ہے جہاں سے کچھ ملتا ہی نہیں. رمشا کو غصہ آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد دلاور ادھر آتا ہوا دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں 2 پلاسٹک بیگ تھے. ایک میں 2 ٹین بیگ لیمن مالٹ اور دوسرے میں نمکو کے 2 پیکٹ تھے. دلاور کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی. ادھر ان کے پاس لیمن مالٹ بھی نہیں تھی. میں نے سوچا اب واپس کیا جانا. میں کالج سے باہر چلا گیا تھا. وہاں شاپ سے لیمن مالٹ بھی مل گئی اور ساتھ نمکو بھی لے آیا. ویری گڈ. اچھا یہ بتاؤ ٹوٹل کتنے پیسے ہوئے؟ رمشا نے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا. رہنے دیں، کوئی بات نہیں. دلاور نے شرماتے ہوئے کہا. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا. رمشا نے 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا. اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ پیسے وصول کر لیے. وہ جانے لگا تو رمشا نے اویس کے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا. ادھر بیٹھو دلاور. نہیں میں اب چلتا ہوں. ایسے کیسے؟ اتنی گرمی میں 4 چکر لگائے ہیں، اب یہ پی کر جاؤ. نہیں آپ لوگ لیں، میں جاتا ہوں. میں نے ایک اپنے لیے اور دوسری تمہارے لیے ہی منگوائی ہے. میرے لیے؟ دلاور نے حیرت سے دیکھا. ہاں اور کس کے لیے؟ اب بیٹھو. وہ شرماتے ہوئے رمشا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. پہلی بار یوں کسی لڑکی کے سامنے بیٹھا تھا اور لڑکی بھی کوئی ایسی ویسی. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. وہ ایک گھونٹ حلق میں اتارتا اور پھر نئی نویلی دلہن کی طرح ایک نظر رمشا کو دیکھتا. اویس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا. دلاور نے نمکو کھاتے ہوئے پوچھا. آپ کا نام رمشا ہے نا؟ ہاں. رمشا نے ٹین بیگ لبوں سے ہٹا کر جواب دیا. ویسے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ کوئی لاہور کی مہنگی ترین یونیورسٹی چھوڑ کر قصور کے ایک کالج میں آ جائے. مگر جو آپ نے کہا تھا وہ الفاظ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں کہ دل پہ اختیار تھوڑی ہے. آنا چاہے تو فقیر کے کاسے پر آ جائے اور نہ آئے تو شہنشاہ کے تاج پہ بھی نہ آئے. اویس کی یکدم ہنسی نکل گئی. جب سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ موبائل دیکھنے لگا. واو کیا جوک ہے. اویس زیر لب مسکراتا رہا. جب دلاور جانے لگا تو رمشا کہنے لگی. آپ کا بہت شکریہ بھائی، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کے لیے کچھ کرتا ہے. دلاور کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. بھائی؟ اس بیچارے کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے. اس کی خوشیوں کو آگ لگ گئی. اس کو ایسے لگا جیسے اس کی کل کائنات ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہو. اس نے بڑی مشکل سے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں. پھر وہ چلا گیا. جب وہ جا چکا تھا تو اویس کہنے لگا. تم نے اس غریب کے ساتھ صحیح نہیں کیا. وہ تو تمہارے ساتھ گھر بسانے کا سوچ رہا تھا. تمہیں پتا ہے وہ تمہارے ان الفاظ سے کیا مطلب لے رہا تھا؟ دل آنا چاہے تو فقیر کے کاسے پر آ جائے. اس کاسے سے مراد وہ خود کو لے رہا تھا. لیکن ظالم، تم نے بائی بول کر اس کی حسرتوں کا قتل کر دیا. تم قاتل ہو قاتل. وہ کہہ کے لگا رہا تھا. ثنا کو اس کے بابا کی کال آئی. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بابا جان. آج آپ کو دیر کیوں ہو گئی؟ بیٹا بائک کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس وجہ سے. تم اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی. نہیں بابا، میری ایک دوست بھی میرے ساتھ ٹھہر گئی تھی.
وہ تینوں گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ثنا نے انہیں اللہ حافظ بولا۔ ان دونوں نے خدا حافظ کہا۔ اویس اور رمشا آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جبکہ ثنا ان سے بہت آگے جا چکی تھی۔